جی ہاں ہاں ہے. ابرار صاحب نادیہ حسین کا فون ہے, وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کہاں ملیں گے. کیا حال چال ہے ابرار صاحب آپ کے؟ مبارک ہو آپ کو بہت بہت سر. آپ دنیا کے وہ پہلے شخص ٹھہرے جس نے بیبی شارک کو بھی کنٹروورشل بنا دیا. کیسا لگتا ہے آپ کو ویسے؟ عجیب لگتا ہے, مطلب حالانکہ کوئی کنٹروورسی ہوتی نہیں ہے, بس بن جاتی ہے. لیکن اس بار تو بالکل ایک مختلف اینگل سے آپ کی آئی. مطلب اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا. آپ کو تو عموماً عادت ہوتی ہے کہ کچہریوں میں جانا, وکیلوں نے بلانا, کوئی اس قسم کے معاملات سے تو آپ بچپن سے کھیل رہے ہیں. لیکن یہ والا جو تھا یہ بالکل نیا اینگل تھا آپ کے لیے بھی. ہاں مطلب میں اس پہ نہیں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس پہ بھی کوئی کنٹروورشل چیز بنا دے گا. مطلب یہ ایک کلمے کی بات ہوئی, اور وہ بات تو اس کے پیچھے جو اسپرٹ دیکھنے والی تھی کہ بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یار ہمیں تربیت میں, اور اینڈ پہ جو بات میں نے کرنی تھی وہ تو ابھی ہوئی نہیں تھی کہ ہمیں کانٹینٹ ڈیولپ کرنا ہے. ویسے آن اے سیریس نوٹ, بچوں سے لے کے اوپر تک ہم سارا فورن کانٹینٹ پہ چل رہے ہیں. تو ہمارا کلچر, ہماری روایات, ہماری دینی جو ویلیوز ہیں, ہم نے ان کو زندہ رکھنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنا کانٹینٹ چاہیے. اور میری ٹونی بلیئر سے ملاقات ہوئی جب وہ وزیر اعظم تھے. اتفاق سے مجھے لارڈ نذیر احمد لے گئے عید کے موقع پہ, تو وہ کہنے لگے کہ آئی لائک 2 things اباؤٹ اسلام. آئی ایم اے ریگولر ریڈر آف قرآن. One is the zakat system which you have in your religion, and number 2 is the value system which you have in your religion, and I wish I could inculcate the same in my youth. یہ اندازہ لگائیں, ایک برطانیہ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے کلچر سے, روایات سے امپریسڈ ہیں, اے کاش ہمارے نوجوانوں میں آ جائے. وہ چاہ رہے ہیں کہ آ جائے, ہم اسے چھوڑنا چاہتے ہیں. نہیں, مگر جو یہاں پہ کنٹروورسی تھی کہ جی آپ نے آج کل کی جو مائیں ہیں اور ان کی جنریشن جو ہے کہ آپ نے ان کو کریٹیسائز کیا کہ وہ صحیح نہیں سنبھال پاتی اور وہ یہ کر رہی ہیں. ہم لوگ ساری اس میں ملوث, سچ پوچھے تو. ماں چونکہ بچے کے قریب ترین ہوتی ہے اور ارلی چائلڈہڈ کے قریب ہوتی ہے, اور سائیکیٹرسٹ یہ کہتے ہیں کہ ارلی 5 years کے اندر برین ڈیولپ ہو جاتا ہے کمپلیٹ شخصیت. جو بھی برین کی بایو کیمسٹری میں چلا جاتا ہے, اٹ اسٹیز دیئر فار دا ریسٹ آف یور لائف. وہ کلچر ہو کچھ بھی ہو, تو ظاہر ہے ماں چونکہ قریب ہوتی ہے. اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو شاید یہی کر رہا ہوتا. تو ڈپینڈ کرتا نا, اٹ از یور چوزنگ کہ آپ بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں. ویسٹ ٹائپ بچہ بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, تیار رہیں کہ 18 سال کے بعد وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا اور پھر مدرس ڈے اور فادرس ڈے پہ پھول بھیجا کرے گا. ہم تو اپنے ماں باپ کے پاؤں دبا کے سونے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. دونوں میں سے اگر آپ کو بہت ہی ویسٹ پسند ہے تو پھر آپ کی چوزنگ ہے وہ. سر ویسے لیکن مخالفہ نے تہاڈا وہ گانا بھی یاد کرا تھا جہاں تہانوں بھی نہیں یاد. ویسے یہ بتائیے آپ نے کہاں سنا تھا بیبی شارک لاسٹ؟ اپنے گھر ہی سنیا. مگر ویسے کبھی اس اینگل سے کسی نے نہیں سنا ہوگا جس طرح آپ نے. مگر دیکھیں, ایک تو خیر یہ کریٹیسزم آیا اور جن خواتین نے کیا اور جن لوگوں نے کیا ہے, ایک کریٹیسزم آیا جو ماؤں کی سائڈ سے آیا ہے. پھر ایک جگہ کچھ اور بحث شروع ہو گئی کہ جی خود کیسے گانے گاتے تھے, اس پہ بھی بحث بہت ہوئی. یہ تو دونوں آپ نے سنے بھی ہیں اور دیکھے بھی ہیں کریٹیسزم, وہ میں بعد میں آؤں گا کہ ان کا کیا اس پہ موقف رہا, انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا. ایک تیسری چیز جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی تھی وہ تھی آبزرویشن. اچھا, یہاں پہ ہوتا کیا ہے آج کل کی دنیا کے اندر کہ کسی قسم کا بھی سیٹائر یا ہیومر جو ہے وہ کرٹیسائز کرنے کے لیے اس پہ سب سے پہلے تیر داغا جاتا ہے, مگر جو آبزرویشن کا آرٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا, جو کہ اس پورے پروسیس میں کہیں نہ کہیں مس آؤٹ ہو جاتا ہے. ایک آبزرویشن تھی جو کہ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوتی. ان کے گھر میں بھی ہوئی, میرے گھر میں بھی ہوئی, بہت سے اور لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے. چاہے مائیں سنا رہی ہوں, چاہے باپ ہی اپنے موبائل دے کے کہہ رہے ہو بچوں کو کہ تم لوگ یہ سن لو بھی, ہمارے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے دو. So it's a general thing which is an observation, and that observation was great, first. Second, implementing that observation on a scale like that, جہاں پہ آپ کے سامنے کابینہ پوری تھی اور میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب بھی شاید بیٹھ گئے تھے, وہ کرنا ایک اور کمال بات تھی, جو کہ کمال بات ایک آرٹسٹک سائڈ کی ہے, کیونکہ ایسے موقعوں کے اوپر اس قسم کی چیز نہیں ایکسرسائز کی جاتی ہے. آپ کہہ لیں ایک صدیوں کا ایک پروٹوکول بن چکا ہوا ہے کہ ایسی بات نہیں کرنی. تو یہ ایکسرسائز کرنا ایک بڑی ایک کریجیس حرکت تھی, اور میں تو اس پہ بہت ہنسا تھا کہ انہوں نے یہ وہاں پہ حرکت کیا کی ہے. اور عمران خان صاحب بات کہندے رہے مجھے بھی سکھاؤ وہ بیبی ٹو 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 ٹو. چھوڑے آپ اس بات کو سنیں نا, آپ نے دیکھا تھا ان کا یہ کلپ؟ لکیلی میں چترال میں تھی, میں چترال کی کیلاش ویلی میں ہم لوگ ٹریکنگ کر رہے تھے, تو اتنے میں کئی 4G کے سگنلز آئے. اچھا. تو وہاں پہ میں نے کسی کا واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھا, اور میں نے دیکھا تو وہی والی ویڈیو تھی, اینڈ وی آل ریئلی انجوائڈ دیٹ. اور کل رات کو ہی ہم شو پہ آنے سے پہلے یہ ڈسکس کر رہے تھے بیٹھ کے کہ میرے ارد گرد کافی لوگ تھے جو کرٹیسائز کر رہے تھے,
بٹ میں ادھر بیٹھ کے یہی بات کری تھی کہ بات جینون کی گئی ہے, کیونکہ میں نے بھی یہ چیز اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد آبزرو کی ہے. ابھی نہیں ہمیں نظر آتا کہ یہ ان چیزوں کے کتنے آگے جا کے ایشوز بنتے ہیں ہمارے لیے, لیکن اگر چھوٹے لیول سے بیسک ہی ہم بچے کی اچھی رکھیں تو شاید آگے اتنی پرابلمز نہ آئیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہی تھی آپ چترال میں تھیں جب آپ کو یہ سگنلز آئے اور ساتھ ہی آپ نے ایک کلپ دیکھا انہوں نے جو کیا تھا, تو وہاں پہ بھی کیا ان کا بیبی شارک جو تھا وہ پھنس کے چل رہا تھا یا صحیح سگنل آ رہا تھا؟ وہاں بہت اچھے سے چل رہا تھا اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا. یہ ایک اور کمال کہ آپ دیکھیں آپ نے چترال کی وادیوں کے اندر بھی لوگوں کو ہنسا دیا. اگلا الیکشن چترال ہی لڑو جا کے, اتنے انجوائے کیتا لوگوں نے. اس طرح تو ملتان بھی ہنسی آئی ہوئے گی اگر اس حساب سے وہ ہلکا چوز کرنے گئے تو میرے خیال سے بہت ہلکے ہو جائیں گے. یہ ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوئی کہ ابرار صاحب بڑے عرصے بعد آپ نے کوئی ہیومرس حرکت کی ہے. نہیں میں کرتا رہتا ہوں, ایک نالج دیر بعد ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ پلیٹ فارم ایسا تھا جس پہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. بالکل. آپ یہ دیکھیں, ایک تو ہنسنا انجوائے کرنا سب کا حق ہے, چاہے وہ پارلیمنٹیرین, ضروری نہیں کہ اس نے بھینس کی طرح منہ بنا کے بیٹھنا ہے, وہ انجوائے بھی کر سکتا ہے کسی لائٹر نوٹ پہ. دوسری لائٹر نوٹ پہ ایک بڑی اہم بات بھی تھی کہ ہمیں اپنے کلچر کی طرف واپس آنا ہے. ایک بہت بڑی شفٹ ہو رہی ہے اور بالکل غیر محسوس طریقے سے 3 طرح اٹیک کر سکتے ہیں آپ. سبوٹاج, دوسرا ایسپیناج جس کو آپ کہتے ہیں اسپائز بھیج کے, جس طرح وہ آیا تھا ان کا اسپائی, اور تیسرا سبورژن کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا کلچر مسلط کر دو طریقے سے, جو کہ ہو رہا ہے 4th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں. تو اس کو بڑا ہی ڈسکریٹ طریقے سے واضح کیا جا رہا ہے جس کے اوپر ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. اور ہماری کلچر منسٹری کو ایٹ ٹاپ لیول دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس کے اوپر کس طرح کانٹینٹ ڈیولپ کر کے اس کو روکنا ہے. ابرار بھائی اس کے لیے کلچر منسٹری کو ٹاپ لیول پہ پہلے لانا بھی ہوگا نا, اور کوئی ٹاپ لیول کا بندہ بھی وہاں چاہیے ہوگا. بالکل, باقی کی منسٹریاں جو ہیں وہ اوپر ٹاپ لیول پہ ان کی طرف دھیان ہو, اور ایک کلچر منسٹری جو ہے وہ ایک سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے جو کہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ لگا دیتی ہے. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. اچھا, ایک اور بات جو ہوئی نا بڑی امپورٹنٹ میں کرنا چاہتا ہوں, اس نے کہا کہ یہ دیکھیں جی اس نے ناچ مجاجن اور بلو دے گھر جو ہے وہ یہ بنا رہا ہے جس نے کلمہ سنا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے کلمہ سن کے میں یہ کر رہا ہوں تو جو لوگ بیبی شارک سے آغاز کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے آگے جا کے. ایک یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ جو کلمہ سنانے والی ماں تھی وہ اتنی بھلی تھی اور اتنی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی اس نے میری جتنی بھی کر سکی, کہ آج ہسپتال پہ اسی کا نام لکھا ہے, ابرار الحق کا نام نہیں لکھا, شوکت خانی پہ اس کا نام لکھا ہے, ایک ماں کا. ٹھیک ہے, وہ پھر ماں اگر اچھی تربیت کرے تو وہ ماں امر ہو جاتی ہے. جو میرے برے کام ہیں ان کا ذمہ دار میں خود ہوں, لیکن کیا ہمارے بچے ہمارے نام پہ ویسے بھائی ہسپتال بنائیں گے یا نہیں, اس کا اندازہ ہوگا کہ ہم کتنا بھلا کام کر رہے ہیں اور کتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں. اکرم بھائی دے بیٹے نے انہاں دے نام تے بلیٹ کلب بنایا جے. خوشی کو ایسے میں خود پر سوار کرتا گیا, وہ جو بھی کہتا